الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وقال اللہ تبارک وتعالی انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ بحمد اللہ تعالی ہمارا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سنت کورس کے نام سے سلسلہ چل رہا ہے، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانیات کی سنتیں پڑھ چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند عبادات کی سنتیں ہم نے سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر معاملات کی سنتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی گئیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں سے ایک عام عبادت، جس عبادت کو عیدین کے نام سے اسلام کے اندر ایک مقام حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے یکم ہجری 2 ہجری کو یکم شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز کا حکم نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، آپ اللہ کے نام کے ساتھ اس کو یاد کریں اور آپ نماز ادا کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی ہجرت کے دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے حکم نازل فرمایا عید الاضحیٰ کی نماز کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ آپ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں، وَانْحَرْ اور آپ قربانی ذبح کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے 2 ہجری کو عیدین کی نماز کا حکم نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید الفطر کی سنتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی سنت عید الفطر کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا، یعنی جو کل بات ہوئی کہ عید کی خوشی کے اندر رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں عید کا انتظار کرنا سنت ہے، نہ کہ اس چیز کو معیوب بنایا جائے۔ اگر کوئی شخص عید کا انتظار کر رہا ہو اور وہ عید کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہو تو اس کو ہم کسی قسم کی ملامت نہیں کریں گے کہ یار تو روزے رکھتا ہے، تو لگتا ہے رمضان کے روزوں سے ڈر گیا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں نا، اس طرح کی ملامت کرنا درست نہیں۔ کیوں؟ عید کی نماز کا، عید کی خوشیوں کا انتظار کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد عید کا جب چاند دیکھ لے تو فوراً جو مسنون تکبیرات ہیں ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ مسنون تکبیرات اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد 3 بار پڑھنا یہ بھی درست ہے، اور کم از کم 1 بار پڑھنا مسنون عمل ہے۔ عید الفطر کی سنتوں میں سے ایک اہم مسنون عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کر دینا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید الفطر کی سنتوں میں اہم سنت کے عید الفطر کے دن غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، صاف ستھرا بن کر اچھی طرح خوشبو وغیرہ لگا کر عیدگاہ کی طرف جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں ایک ریشمی جبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہننے سے انکار فرما دیا۔ کیونکہ وہ جبہ ریشمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورتی اور تجمل اختیار کرنے کو پسند فرمایا، لیکن انکار اس لیے تھا کیونکہ وہ جبہ ریشمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے اللہ نے ریشمی کپڑا پہننے سے منع فرمایا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ عید کے موقع پر اپنے پاس موجود سب سے خوبصورت ترین لباس پہنے۔ عید الفطر کے دن خوشبو لگانا، مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عید الفطر کے دن تاک عدد یعنی 3، 5، 7 یا 9 کھجوریں کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عیدگاہ کی طرف پیدل چلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ گھر سے عیدگاہ جانے تک تکبیرات کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد مکمل راستے میں پڑھتے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز عید الفطر کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے راستہ بدل کر واپس آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور عید الفطر کی مبارکباد دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کی مبارکباد دینے کے مسنون الفاظ بھی بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب عید کے دن آپس میں ملتے تو سب سے پہلے ایک دوسرے کو یہ الفاظ کہتے، تقبل اللہ منا ومنکا، یعنی اللہ تعالی آپ کی اور ہماری اس عید کی خوشیوں کو، عید کی نماز کو، عید کی عبادت کو قبول فرمائے۔ عید الفطر کی نماز کو دیر سے پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تاکہ مسلمان آسانی سے صدقۃ الفطر ادا کر سکیں، اور عید الاضحیٰ کی نماز کو جلدی پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تاکہ عید پڑھنے کے بعد لوگ آسانی سے اپنی قربانی وغیرہ کر سکیں۔ عید کے دن خوش ہونا اور اس خوشی کو ظاہر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مسلمان اپنے قریبی رشتہ دار اور دوست احباب مسلمانوں کو آپس میں مبارکباد ضرور پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عید کے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مسلمانوں پر لازم ہے کہ آپس کی تمام نفرتیں، رنجشیں، آپس کے لڑائی جھگڑے تمام کے تمام ختم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر کسی قسم کی کسی کی کوئی رنجش ہو تو وہ عید کے دن ضرور اس کو ختم کر دے۔ عیدین میں اہل و عیال پر لباس میں، کھانے پینے میں اور دیگر حلال کردہ نعمتوں کے بارے میں فراخ دلی سے خرچ کرنا، یعنی وسعت کا مظاہرہ کرنا۔ عید کے دن کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا آپ کے رشتہ دار اور خاندان کے اندر، اور ہر مسلمان اس چیز کی کوشش بھی کرتا ہے کیا کہ ہر بڑا چھوٹے بچے کو اور اپنے رشتہ داروں کو عید کے لیے نقد اور عید کی خوشیاں دینے کی کوشش کرتا ہے، چلتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے،
اور عید کے 2 دن خوشی کے ان کو غریبوں میں بھی بانٹنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اس دن تم خوشی مناؤ۔ عید کی خوشی کے اندر حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ عید کی خوشیوں میں اکثر ہوتا یہ ہے اگر کوئی پروگرام ہو، کوئی محفل ہو تو وہاں عورتوں اور مردوں کو مخلوط کر دیا جاتا ہے، یعنی پردے کا اہتمام نہیں رہتا، بے پردگی بڑھ جاتی ہے۔ اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم فرمایا، ہر قسم کی بے حیائی برائی سے بچنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھا کر جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس دن گوشت سے ہی کھانے پینے کی ابتدا کی جائے۔ کیوں؟ وضو کے دوران جو مسنون دعائیں ہیں، وضو کے دوران اگر بندہ مسنون دعائیں پڑھے گا تو اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر وضو کرے گا۔ وضو کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ قبلہ رخ ہو کر وضو کیا جائے۔ وضو کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کیا جائے۔ وضو کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا۔ اعضاء سمجھتے ہیں نا، یعنی ہاتھ، پاؤں، چہرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ان کو اچھی طرح تر کرنے کے لیے ان پر پانی بہایا جائے، ہاتھ پھیرا جائے، سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ بات سنت ہے کہ وضو کرنے میں بغیر کسی ضرورت کے کسی سے مدد نہ لینی چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر قبیح عمل سے، حقیر عمل سے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محفوظ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کلی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ الٹے ہاتھ سے ناک کو جھاڑا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کو صاف کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت پر مسح کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کانوں کا اچھی طرح مسح کیا جائے، انگلیوں کے ساتھ کانوں کے اندر بھی مسح کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے انگوٹھی کو حرکت دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اندر خلال کرنے والا عمل تاکید سے فرمایا کہ اپنی ہتھیلی میں پانی لے کر ٹھوڑی کے پاس تالو میں ڈال لے اور انگلیوں کو گردن کی طرف سے داڑھی میں خلال کر کے سامنے سے نکالے، یوں ہاتھ کر کے اپنی داڑھی کے اندر یوں ہاتھ رکھے۔ وضو کے دوران داڑھی کا خلال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اچھی طرح مکمل وضو کرنا، وضو کو پے در پے مکمل ترتیب کے ساتھ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حلق کا مسح کرنا اس کی ضرورت بالکل نہیں، حلق اس کو کہتے ہیں گردن کے اگلے حصے کو، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پہلے دایاں اور پھر بایاں پاؤں دھویا جائے، مکمل ٹخنوں کے ساتھ 3 مرتبہ پاؤں کو دھونا، مکمل وضو کے اندر ہر عضو کو 3 بار دھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد غسل کے مسنون آداب اور اس کی سنتیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے جو احکامات نازل فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی صحت کا، جان کا، صفائی کا بھی اہتمام فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو بھی سنوارے، اپنے باطن کو بھی سنوارے اور اپنے آپ کو ہمیشہ صاف ستھرا بنا کر رکھے۔ کیوں؟ اللہ تعالی پاکی کو اور پاک رہنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دیکھو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری چیزوں کا اہتمام فرمایا تاکہ بعد میں آنے والا میرا ہر امتی صاف ستھرا اور پاک بن کر رہے، تاکہ وہ اگر کسی کے پاس بیٹھے، کسی کے ساتھ ملے جلے، اسلام کی حقارت نہ ہو، مسلمان کی بے عزتی نہ ہو، مسلمان کی شان اور مقام محفوظ رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اسی طرح غسل کرنے کا بھی سنت طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اگر کسی کے ہاتھ پر کوئی اس طرح کی چیز لگی ہو جو جسم تک پانی پہنچنے میں دشوار ہو اور رکاوٹ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق آج کل کے دور میں جو نیل پالش لگائی جاتی ہے ناخنوں پر، اس کو صاف کرنے کا پہلے اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی تہہ تک پانی نہیں پہنچتا۔ تو جب ہم وضو کریں گے اور ہمارے اعضاء تک پانی نہیں پہنچے گا تو ہمارا وضو بھی نہیں ہوگا۔ اور غسل کے سنتوں میں سب سے عام سنت کے غسل کی جگہ صاف ستھری اور پاک ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا۔ اور اسی طرح آج کے دور کے اندر جیسے اٹیچ باتھ روم، اس طرح کا غسل خانہ آیا ہوا ہے، اس غسل خانے کے اندر بسم اللہ پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسا غسل خانہ بیت الخلاء کے حکم میں ہے۔ آپ غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے، اس طرح کے غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ مسنون دعا پڑھ لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ بسم اللہ پڑھ کر غسل کا آغاز کرنا چاہیے، اس حالت میں کہ جب آپ کے غسل خانے میں اٹیچ باتھ روم کا سسٹم نہ ہو۔ اگر غسل خانے میں اٹیچ باتھ روم کا سسٹم ہوگا تو پھر آپ غسل کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، آپ کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ کا غسل خانہ اٹیچ باتھ روم نہیں ہے تو آپ کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر اپنے غسل کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غسل کی سنتوں میں سب سے پہلے غسل کرنے کی نیت کرنا۔ کیوں؟ اگر بندے پر غسل جنابت ہے، غسل واجب ہو گیا، اب وہ نیت نہیں کرتا، ایسے ہی نہا لیتا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے پاکی حاصل کرنے کا اور جو بتائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات فرائض ہیں ان کا اہتمام نہیں کر سکے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ غسل کے شروع میں دونوں ہاتھ کلائیوں تک 3 بار دھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غسل سے پہلے چھوٹا بڑا استنجا کرنا، ہر طرح کی غلاظت کو پاک صاف کر لینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غسل کی سنتوں میں آسان سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے غسل سے پہلے مکمل وضو کیا جائے، غسل سے پہلے مکمل وضو کیا جائے، جس کے اندر تمام سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل والی بھی شامل ہو جائیں گی۔ غسل کی اور وضو کی سنتیں تقریباً برابر ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ غسل کرتے ہوئے قبلہ رخ منہ نہیں کرنا اور وضو کرتے ہوئے قبلہ رخ چہرہ کرنے کا حکم ہے، مسنون عمل ہے۔ غسل کے کرنے میں چند مکروہات ہیں جن باتوں سے بچنا چاہیے۔ غسل کی سنتوں میں جن باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا حکم فرمایا،
کہ حالت جنابت میں رکے ہوئے پانی میں غسل نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ جب جنابت کی حالت میں غسل کیا جائے گا تو جو پانی اس کا بہنے کے بعد ضائع ہوگا، جب وہ اس کے پاؤں پر کھڑا رہے گا تو اس کے لیے پاک ہونا مشکل ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ غسل کرتے ہوئے پانی ضائع نہ کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صرف 4 کلو پانی سے غسل کر لینا. ہم 4 من پانی سے کرتے ہیں. دیکھو ہم حساب دے سکتے ہیں؟ کیوں جی ہم یہ حساب دے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں کتنی پیاری سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 پاؤں پانی سے وضو فرما لیتے تھے. سوا سا، تقریباً سوا سا، عربی کے الفاظ ہیں کہ سوا سا، 1 سا اور 1 پاؤں سا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی سے غسل فرما لیتے تھے، جو آج کی پیمائش کے مطابق 4 کلو پانی بنتا ہے. 4 kg واٹر. مسلمانوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراوانی عطا فرمائی نا، ہم بے قدرے ہو گئے. اب یورپ یہی تو کر رہا ہے کہ مسلمان کو سہولت دو، مسلمان کو آسانی دو، مسلمان کو اتنی راحت دے دو یہ اللہ کا شکر کرنا بھول جائیں. ان کو اتنی عیاشی دے دو ان کو پتہ ہی نہ چلے گی اسلام کیا ہے اور دوسرا کیا ہے. ان کو دنیا کے اندر جنت دکھاؤ، یہ آخرت کو بھول جائیں. یہ یورپ کی چال ہے. پہلے وقتوں میں مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا دور کیا دور تھا، کیا مبارک زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مسجد نبوی کے اندر کئی دن چراغ جلانے کے لیے تیل نہ ہوتا تھا، اور صحابہ کرام صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ جب سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنوں کے پاس کوئی چیز رکھ لیتے کہ ہمارے گھٹنوں پر کنکریاں نہ لگیں، اور سجدے میں جاتے ہوئے فرش کے اوپر اگر برابر فرش نہ ہوتا تو اس پر کپڑا رکھ لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک تو یاد کرو. آج کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا پنکھا آہستہ ہو جائے، تھوڑا سا پنکھا آہستہ ہو جائے مسجد کربلا بن جاتی ہے. ایسے نہیں ہے. کیسے مسلمان ہیں ہم؟ ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو دیکھو یار، صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی. جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذہبی آزادی عطا فرمائی، پہلے سال، پہلے ہی مرحلے پہنچنے سے پہلے، مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع فرما دیا. جن حضرات نے سیرت کورس کیا ہے ان کو اس بات کا علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کے راستے میں تھے کہ مسجد قباء تعمیر کروا دی. ابھی ہجرت کے راستے میں تھے، مسجد جمعہ تعمیر کروا دی. اور آج ہمارے لیے ایک مسجد بنانا بہت مشکل ہوا پڑا ہے، اور اگر بن گئی تو اس کے اندر نظام سنبھالنا مشکل ہوا پڑا ہے. کیوں؟ ہم سہولتوں کے عادی ہو گئے. اور جی تسی بھی اپنی مسجد میں اے سی لگواؤ تو آپ کے پیچھے تراویحیں پڑھ لیں گے. یہ حال ہے ہمارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ دیکھیں. 2 ہجری کو شعبان میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم فرمایا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. کس مہینے میں؟ شعبان کے مہینے میں. شعبان کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ اب بتاؤ، اچانک اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ اس سال ہم نے محرم کے پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اور وہ حکم بھی ذی الحج کے مہینے میں آئے، ہم فوری طور پہ تیار ہو جائیں گے؟ کتنی مشکل ہو جائے گی. ہم سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کیا ہو گیا، اب کیا بنے گا ہمارا. جس نے انکار کیا اس کی تو خیر نہیں، اس کے خلاف تو جہاد کا حکم ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر
اللہ تعالیٰ نے 2 ہجری شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض کر دیے. ابھی یہی بس نہیں ہے، اس سے آگے آزمائش. اسلام کے اندر اگر چلنا ہے تو اسلام کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو دیکھو. ہم سہولتوں کے اندر جا رہے ہیں، اپنی راحت اس دنیا کے اندر تلاش کر رہے ہیں. صحابہ کرام کو جب دنیا کے اندر راحت ملتی تھی وہ آپس میں کیا کہا کرتے تھے کہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ کر دے. دنیا میں کہیں ہماری نیکیوں کا اجر مل گیا، آخرت میں شاید کچھ نہ ملے. ان کو یہ فکر ہوتی تھی. اب دیکھو شعبان کے مہینے میں روزے فرض ہوئے، پہلا سال ہے، تمام صحابہ کرام نے اس مہینے کے روزے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا روزہ رکھا اور اسی سال 17 رمضان المبارک کو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. چلو جہاد کے لیے. ابھی تو پہلے سال روزے فرض ہوئے تھے اور گرمی کے روزے، عرب کی گرمی، عرب کا ریگستان، دھوپ کا علاقہ، تپتی ریت، تپتا سورج، میدان جہاد، پہلے سال روزے فرض. یار کتنی قربانی کا وقت ہے. ہم پنکھے کے نیچے بیٹھ کے، اے سی میں بیٹھ کے روزہ نہیں گزار سکتے. آدھے دن کے بعد ہماری بس ہو جاتی ہے، ہمارے جسم کے اندر جان ختم ہو جاتی ہے. شعبان میں روزے فرض ہوئے، رمضان پہلا مہینہ روزے رکھنے کا حکم ہے، کسی قسم کی کوئی تیاری بھی نہیں. اور اسی رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا حکم فرما دیا، جاؤ میدان جہاد کے لیے. اور ریگستان کا علاقہ، گرمی کا موسم، دیکھو کتنی مشقتوں سے ہم تک اسلام پہنچا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کے ایمان کا معیار اتنا بلند تھا. آج ہم نے اپنے ایمان پر اتنی محنت نہیں کی جس کی وجہ سے مسجد کی صف اگر تھوڑی سی پھٹ جائے تو ہمارے لیے وہ عذاب بن جاتا ہے. مسجد کا پنکھا اگر تھوڑا سا دیر سے چلے، تھوڑا سا خراب ہو جائے، ہم مسجد کے اندر جھگڑے شروع کر دیتے ہیں. سوچنے کی بات ہے، جب میں نے پہلے سال یہاں تراویحیں پڑھائی، پہلے سال کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے ایک بندے نے یہی کہا کہ قاری صاحب آپ یہاں برآمدے میں کیوں تراویحیں پڑھاتے ہیں، آپ باہر صحن میں پڑھیں. میں نے کہا جی اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ کہنے لگا نہیں، باہر ٹھنڈا فرش ہوتا ہے، بڑا سکون ہوتا ہے، باہر بڑا آرام ہوتا ہے. میں نے کہا لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں جو دیر سے، ان کو پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی پھر، تو اس لیے ہم برآمدے میں کرتے ہیں. کہنے لگا نہیں نہیں یہ بھی کوئی بات ہے. میں نے کہا آپ نے اتنی چھوٹی سی بات پر ضد کی، اپنے ایمان کی فکر کرو. کہنے لگا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا زمانہ دیکھیں نا، مسجد نبوی میں کتنے پنکھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی سہولتیں تھیں. یہ عالم صحابہ کرام کا کہ روزے کی حالت میں جنگ بدر، ایسے نہیں اللہ تعالی نے فرشتے اتار دیے، اس کے پیچھے ان کی قربانی تھی، ان کا جذبہ جہاد تھا. انہوں نے یہ عہد کر لیا تھا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یا اپنے پیغمبر کے لیے مر جائیں گے یا مار دیں گے. پھر اللہ تعالی نے ان کے اس سودے کو قبول کیا نا، جو انہوں نے سودا کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، کہ ہم نے اللہ کی رضا کو خریدنا ہے، بأن لهم الجنہ، جنت خریدنی ہے. کس طرح؟ بأموالهم وأنفسهم، اپنی جان بھی لگا کر، اپنا مال بھی لگا کر. آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دشواری سمجھتے ہیں. کیوں؟ یہ یورپ کا وار ہے ہمارے اوپر. یورپ نے ہمارے اوپر اتنی سہولتیں پیش کر دی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بالکل بھول گئی. اتنی انہوں نے ہمارے لیے آرام اور راحت کا انتظام کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم بھول چکے. روزے کی بھوک پیاس ہمیں کہاں اجر دے گی جب ہم سارا دن اے سی کے اندر فلمیں دیکھتے رہیں گے.
یہ عالم ہے مسلمان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اہمیت دینی چاہیے. ایک بار کم از کم سارے حضرات اس چیز کی نیت کریں کہ ہم نے ایک بار 4 کلو پانی سے ضرور غسل کرنا ہے. ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کو ایک دم اپنے جسم پر نہ ڈالیں. جیسے وضو نہیں کرتے لوٹے میں پانی بھر کے، جیسے وضو کیا جاتا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کے بعد اپنے عضو کو اچھی طرح مل لیتے ہیں، اس طرح آپ 4 کلو پانی سے ایک بار غسل کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ محبت کریں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل ہوتا، آج ہم کئی ممالک کو پانی قیمتاً ادا کر رہے ہوتے، اور سندھ ہمارا آدھا آج پانی کی وجہ سے پریشان ہے. صوبہ سندھ ہمارا آدھا آج پانی کی وجہ سے پریشان ہے. اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو یہ پانی کی قلت اور کمی کبھی پیش نہ آتی. کوئی اسلام کے نظام کو پڑھے تو صحیح، کوئی سمجھے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح. جب بھی کوئی عالم میدان میں آتا ہے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں آپ وزیر اعظم بن کے کیا کریں گے؟ جیسے اسلام کے اندر کوئی نظام ہی نہیں. کیوں؟ جنہوں نے بریڈ کھانا، برگر کھانا، شورمے کھانا اور ساری رات فلمیں، ڈرامے، سینمے دیکھنا اور دن کو سارا دن سونا، یہ کچھ کرنا ہے، ان کو اسلام کا نظام کہاں سمجھ میں آئے گا؟ تہجد کی نماز کی قدر وہی کرے گا جو عشاء کے بعد جلدی آرام کرتا ہوگا. تہجد کی نماز کی وہی قدر کرے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سونے کا اہتمام کرتا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت دیں، آج کی راحت اور سہولت کو اہمیت نہ دیں. اللہ تعالی نے اس چیز کا فیصلہ فرمایا کہ جو دین کے لیے جتنی بڑی قربانی دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے اور اتنی بڑی شان عطا فرمائیں گے. یہ میرا اپنا آزمایا ہوا عمل ہے، آپ بھی آزما کر دیکھ لینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے کہ اسلام اگر کسی شخص کو قبول کروایا جائے تو اس کو بیری کے پتے پانی میں گرم ڈال کر نہلانا چاہیے تاکہ وہ اچھی طرح پاک اور صاف ہو جائے. غسل کی سنتوں میں آخری سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صرف غسل کرنا تو بس غسل ہی کرنا، غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا مسنون نہیں ہے. اس وقت تقریباً 50% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں برہنہ ہو کر غسل کیا، اگر ننگا بدن میں نے غسل کر لیا تو میرا وضو کیسے رہا؟ سمجھتے ہیں نا، غسل خانے سے نکل کے دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. آج کا ہمارا عنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں توبہ کا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کو صدق دل سے ایمان کی نیت سے کرنا چاہیے، فوراً گناہوں والے اعمال کو چھوڑ دینے کی نیت سے توبہ کرنی چاہیے، توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل ادا کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت پر امید ہو کر توبہ کرنی چاہیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسہم، کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، گناہ کر لیے کفر کی حالت میں، اب ان کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دیتے ہیں. توبہ کی سنتوں میں نمبر 1 کے تمام گناہوں سے توبہ کر لینا، جلدی توبہ کرنے کا اہتمام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے
توبہ کر لینا، یعنی مرض الموت کے اندر جب مرض شدید بڑھ جائے، بندہ موت کے قریب چلا جائے، جب ہر طرف سے کوئی صورت نظر نہ آئے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ہمیشہ توبہ کرتے رہنا، گناہ ہو پھر بھی توبہ کرے، گناہ نہ ہو پھر بھی توبہ کرے، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، حدیث قدسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو گناہوں کے بعد توبہ کرتا ہے، وہ شخص اتنا پسند نہیں جو گناہ ہی نہیں کرتا، یعنی گناہ ہونے کے بعد اللہ کی طرف دوبارہ لوٹ کر جانا، توبہ کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ جتنی بھی پختہ ہو، اگر حقوق العباد میں کسی کا حق دینا ہوا تو وہ ادا کرنا پڑے گا، یعنی توبہ سے پہلے اگر کسی کی حق تلفی کی، مال غصب کر لیا تو اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہمارا آج کا اگلا عنوان کہ قضاء حاجت یعنی تقاضا پورا کرنے کے لیے بیت الخلاء واش روم میں جانے کی سنتیں اور آداب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ ایسے وقت میں اپنے بیت الخلاء میں اپنے تقاضا کے لیے جائے کہ جب اس کو تقاضا پیش آئے، یعنی فوراً بیت الخلاء جانے کا اہتمام کرے، بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو اسلام کے اندر ہر لحاظ سے مسلمان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مسنون عمل ہے کہ جب بندے کو تقاضا پیش آئے فوراً بیت الخلاء جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کوئی بھی چیز بیت الخلاء میں ایسی نہ لے کر جائے جس پر اللہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو، یا کوئی قرآنی مقدس آیت یا کوئی مسنون دعا لکھی ہو، اس کو بیت الخلاء میں نہ لے کر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعا اس کو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لینا، یہ سنت ہے۔ ہم ہوتا اکثر یہ ہے بیت الخلاء میں داخل ہو کر یاد آئے تو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے مسنون دعا پڑھنا ہی سنت ہے۔ اگر آپ بھول کے بیت الخلاء میں چلے گئے اب دعا نہ پڑھیں، کیوں؟ وہاں پر اللہ کا نام لینا اور کسی بھی مقدس آیت دعا کا بولنا پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء میں جاتے ہوئے الٹا پاؤں بایاں پاؤں داخل کرنا چاہیے، اور بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے سیدھا پاؤں نکالنا چاہیے۔ سائنسدان اور ماہر طبی جتنے بھی حضرات ہیں وہ اس چیز پر اس تحقیق کر پہنچے کہ جب بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو بندہ سب سے پہلے دائیں طرف گرتا ہے۔ دیکھو اسلام کے اندر کتنی حکمتیں۔ اب اگر کوئی بندہ بیت الخلاء جا رہا ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو وہ دائیں طرف گرے گا، اگر وہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تو باہر گرے گا، اگر نکلتے ہوئے ہوا تب بھی باہر گرے گا۔ اسلام کے اندر کتنا حسن ہے، کتنی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کے لیے راحت اور سکون کا اہتمام فرمایا۔ اگر بیت الخلاء میں مؤذن کی اذان سنے یا بیت الخلاء کے اندر چھینک آ جائے یا کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا عمل آئے جس کے جواب میں کوئی مسنون دعا یا مسنون الفاظ ہو، بیت الخلاء میں ان کو کہنا یا پڑھنا یا دل میں خیال لانا یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر کسی کھلے میدان میں
بیت الخلاء کے لیے تقاضا پورا کرنے کے لیے جائے تو وہاں جانے سے پہلے ہی مسنون دعا پڑھ لینی چاہیے. بیت الخلاء میں ایسی انگوٹھی یا ایسا کوئی لاکٹ وغیرہ تعویذ وغیرہ وہ بھی نہیں لے کر جانا چاہیے جس پر واضح آیت یا اللہ کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہو. ایسا تعویذ جو بند ہے اس کو پہننے کی اجازت ہے، وہ بھی درست نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف یوں سمجھیں کہ جواز مال کراہت ہے. گنجائش ہے کہ آپ مجبوری کی حالت میں اب بار بار تعویذ اتارنا آپ کے لیے کچھ مشکل ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس چیز کی اجازت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی حوض یا چشمے یا ایسی جگہ پر جہاں تالاب وغیرہ بنایا گیا ہو، پھلدار درخت یا سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور مساجد اور عیدگاہ قبرستان کی طرف رخ کر کے یا ان جگہوں کے اندر پیشاب کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. چوہے یا سانپ وغیرہ کی جو بل ہوتی ہے، سوراخ ہوتا ہے، ان میں پیشاب کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. ایسے مسلمان انسان جاندار ہیں کہ آپ کو ضروریات پیش آتی ہیں، سب کو آتی ہے نا، تو آپ اپنی اپنی ضروریات کے مطابق آج مجھے حکمن یہ کہیں گے کہ ہمیں ہماری ان ضروریات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتا دیں کل کو، کیونکہ آج بتائی نا تو پھر آپ کو 10 بجے چھٹی ہوگی. آپ کی محبت پہ آج میں نے 3-4 جگہ سے دوائی لی ہے کہ کہیں آج کے کورس میں گلا بند نہ ہو جائے. کل سے گلا خراب تھا. اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی سنتیں یہ آپ کو جگانے کے لیے کی ہیں. سونے کی سنتیں جاگ کر سنیں گے تو پھر سنت کے مطابق سو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سونے کا اہتمام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی گفتگو اور بازار کے کاموں میں مصروف ہونا یہ میری سنت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے 2 سنتیں واضح ہوئیں. نمبر 1 کہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہیں سونا چاہیے. کیوں؟ اس سے سستی غالب آتی ہے، اور جب نماز پڑھے بغیر بندہ سو جائے گا تو شیطان پھر اور تھپکیاں لگاتا ہے کہ سو جا ابھی تو رات کے 12 بجے ہیں، 1 بجے اٹھ کے نماز پڑھ لینا، سو جا صبح 3 بجے پڑھ لیں، ابھی تو 2 گھنٹے فجر کی نماز میں پڑھے ہیں، ابھی 1 گھنٹہ اور پڑھا ہے، سو جا. کرتے کرتے شیطان عشاء کی نماز کا وقت ختم کروا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے وتر پڑھنے کا اہتمام کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے سے پہلے وتر پڑھنا بھی سنت ہے، اور صبح تہجد کے بعد وتر پڑھنا بھی سنت ہے. کیوں؟ جس کو سونے کے بعد جاگ آنے کی پوری امید اور یقین ہے وہ وتروں کو تہجد کے وقت پڑھ لے، وہ کہ سنت سے محروم نہ ہو جائے. اور دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ کتنی محبت ہے. اگر کوئی شخص نہیں تہجد پڑھنا چاہتا وہ اس سنت پر، اس نفل نماز پر نہیں پابندی کر سکتا. الدین یسر، دین آسان ہے، اس کے لیے سختی نہیں ہے. وہ رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سو جائے، یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر لحاظ سے اپنے امتی کے لیے راحت سکون کا اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازے بند کرو، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو نہیں کھولتا۔ بسم اللہ پڑھ کر سونے سے پہلے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس ڈھانپنے کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں، کم از کم اس اپنے برتن کے اوپر ایک لکڑی کا ٹکڑا ضرور رکھ دو تاکہ ڈھانپنے والی سنت ادا ہو جائے اور آپ کا برتن شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سونے سے پہلے اپنا بستر جھاڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم کیوں فرمایا؟ تاکہ میرا امتی اپنے بستر کو راحت، نرم اور سکون والا پائے، کہیں بستر کے اوپر کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی اس طرح کی چیز نہ بیٹھی ہو جو میرے مسلمان کو، میرے امتی کو تکلیف پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑنا۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کتنی محبت ہے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اس چیز کو سوچنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سونے سے پہلے آگ کو، چراغ کو بجھا دینا۔ کیوں؟ تاکہ میرا امتی ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دائیں کروٹ پر اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی گال کے نیچے رکھ کر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا مسنون طریقہ ہے۔ سائنسدان اور ماہر طبی حضرات، طبی ماہرین کی تحقیق اور سائنسدانوں کی تحقیق اس بات پر پہنچی ہے کہ مسلمان یا کوئی بھی انسان جس طرح مرضی لیٹ جائے اس کے ہر جسم کے ہر عضو کی کوئی نہ کوئی رگ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ بات پوری توجہ سے سمجھیں، ہر انسان کے کسی بھی طریقے سے سونے سے آپ نے دیکھا ہے دماغ کے اندر یہاں پہ نبض چل رہی ہوتی ہے، یہاں پر بھی نبض چل رہی ہوتی ہے، آپ کے یہاں پر بھی رگوں میں نبض چل رہی ہوتی ہے، ایسے ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر راحت، برکت، حکمت اور سکون دیکھیں کہ آپ جس طرح مرضی سو جائیں، سنت کے خلاف جب بھی سوئیں گے آپ کے جسم کا کوئی نہ کوئی عضو، اس کی رگ کام کرنا چھوڑ جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کو فالج کا خطرہ ہوگا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دائیں کروٹ پر اپنے رخسار کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر سو جائیں گے تو آپ کے پورے جسم کی ہر عضو کی ہر رگ نبض چلتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی عام چیز ہے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ سائنسدان ڈاکٹر 1400 سال بعد اس تحقیق پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کے بتایا ہوا طریقہ اصل میں ہمارا یقین اٹھ گیا، ہمیں راحت اتنی مل گئی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق آج کا ڈاکٹر کہہ دے نا او جی کم کھایا کرو، یہ ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، میں نے کم کھانا شروع کیا، میرا وزن بھی کم ہو گیا، ڈائٹنگ کرنے کی ضرورت پڑی، تھوڑے سے 2-4 دنوں میں میرا جسم فٹ ہو گیا۔ کس نے کہا؟ ڈاکٹر نے۔ مان گئے نا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھ لیا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی ہوتی تو ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی؟ ہمارا اعتماد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہونا چاہیے، ڈاکٹروں کے مشوروں پر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی کی کتابیں سب خریدیں، اس کے مطابق کھانے کا اہتمام کریں۔ آئے لوگ کہتے ہیں کھانے کے اندر لیمو ڈالو جی ہاضمہ ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی آپ لیمو استعمال کیے کریں ہاضمہ ہو جائے گا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کھانے کے اندر سرکہ ڈال کر کھانا سنت ہے، سرکہ لیمو کی طرح کھٹائی دیتا ہے جو معدے کو سکون دیتا ہے، ہاضمہ کرتا ہے، تب ہم نے نہیں مانا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کمال ہے۔ اب ایک پنسال والے کے پاس 20 قسم کی پھکیاں پڑی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر چکے۔ سرکہ سالن میں ڈال کے کھائے، پھکیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترجیح دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بل سونے سے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ کو پیٹ کے بل سونا انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ کے مزے چکھو، یعنی اوندے بل۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا عمل بتایا، جہنمیوں کی کیفیت بیان فرمائی، الٹا لیٹنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ سوتے وقت تہجد کی نیت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سونے سے پہلے توبہ کر لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنے دل کو ہر قسم کے بغض، حسد اور کینہ سے پاک کر کے سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث میں آنے والی مسنون دعاؤں کو پڑھ کے سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کر سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے لے کے آخر تک پڑھ کے سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد والی پوری سورت پڑھنا اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق پوری سورت اور قل اعوذ برب الناس یہ پوری صورتیں پڑھ کر سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی کوئی بھی سورت پڑھ کر سوئے گا ساری رات اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مسنون اذکار کر کے سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت جنابت میں اگر سونا ہو تو کم از کم وضو ضرور کر لینا چاہیے۔ جب غسل واجب ہو جائے تو وضو کر کے سونا ضروری ہے، یعنی وضو کیے بغیر جو ہے وہ نہیں سونا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سنت طریقہ ہے۔ آپ مسنون دعاؤں کی حاضری لگا رہے ہیں نا، کاپی جو دی تھی آپ کو، باوضو ہو کر سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چند سنتیں خواب کے متعلق ترتیب سے آپ کو بڑھا رہے ہیں۔ آپ سو گئے تو سونے کے بعد ہی خواب دیکھیں گے نا، اگر خواب کی سنتیں پہلے ہو جاتی اور سونے والا عمل اس کی سنتیں بعد ہی ہوتی، دیکھو ترتیب کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ آپ سب کو آج سے اپنے دل سے ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنی زندگی کے اندر ہر عمل کے اندر ایک ترتیب اور خوبصورت ضابطہ، قانون اور اصول ضرور رکھیں، آپ باعزت انسان بن جائیں گے۔ آپ کو کبھی لوگوں سے عزت کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیشہ قانون اور اصول کے مطابق کام چلائیں، ہر کام کی ایک ترتیب رکھیں۔ دیکھو جب ترتیب سے زندگی گزارنے کی عادت بن جائے گی اس عمل کو آپ پھر بھولو گے نہیں۔ انسان کی 80% زندگی عادت کے مطابق چلتی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں یہ آپ آزما کر دیکھ لیں، ہر انسان کی 80% زندگی عادت کے مطابق چلتی ہے، جو عادات بن گئی اسی کے مطابق اب زندگی چلتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور سنتیں یہی تو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنی دن رات کھانے پینے سونے جاگنے کے اندر رہن سہن لین دین کے معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی عادات بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے چند عادات اور اس کی سنتیں۔
خواب ایک ایسی چیز ہے جو کافر کا بھی سچا ہوتا ہے. خواب ایک ایسی چیز ہے جو کافر کا بھی سچا ہوتا ہے. سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصر کے بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا 7 گائیں، وہ پوری تفصیل آپ حضرات نے پہلے سنی ہوگی، نہیں سنی تو انشاءاللہ ہمارے تفسیر کورس کے اندر سن لیں گے. آپ بھی دعا کریں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، تفسیر القرآن کا کورس بھی تیار ہو رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کر دی جو بادشاہ نے خواب دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس جس نے خواب دیکھا ہو، صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی خواب دیکھا وہ مجھے بیان کرے. یعنی خواب دیکھنا اور اس کے بعد اس کو بیان کرنا، جو تعبیر بتا سکتا ہو، آپ کا عزیز ہو، دوست ہو. یعنی اس کی حکمت کیا ہے؟ کل والی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے فرمان مبارک کو حکمت اور علت کی نظر سے دیکھنا چاہیے. اگر خواب آپ کسی دشمن کو بتائیں گے نا، وہ آپ کا عیب بیان کرے گا اور آپ ہمیشہ کے لیے پریشان ہو جائیں گے. کسی دوست کو، عزیز کو، یا اس کو بتائیں جو خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے. کوئی عالم ہو اس کو خواب بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا، حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کبھی میری شکل بنا کر خواب میں نہیں آ سکتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک شان عطا فرمائی، خصوصیت عطا فرمائی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال نبوت کا ایک درجہ تھا کہ خواب کے اندر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل لے کر خواب میں نہیں آ سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی تمنا رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے ایک عمل کہ آپ مسنون دعاؤں کا بھرپور اہتمام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر عادت بنائیں. مثال دیتا ہوں، جو بندہ کپڑے کا کام کرتا ہے سارا دن، وہ رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ کپڑے کا کام دیکھتا ہے کہ نہیں؟ جو لکڑی کا کام کرتا ہو سارا دن، وہ خواب میں لکڑیاں دیکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والے کام کرو، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے لیے درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے. جس کو جتنی زیادہ تمنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرے. اور ویسے بھی ہماری گناہگار اکھیاں، اتنے ہم گناہ کرتے ہیں، اتنی ہم بدنظری کرتے ہیں، اسی لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے آج تک محروم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لینا کوئی عام بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھ لیا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا کوئی عام بات نہیں ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی آنکھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے منتخب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ کو دکھا کر اللہ تعالی ہماری بھی آنکھوں کو مبارک فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلی بات کہ آپ اس کورس کے حوالے سے کوئی مشورہ دینا چاہیں تو وہ آپ لکھ کر بھی لا سکتے ہیں، اور اگر آپ زبانی کلامی کہنا چاہیں تو تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کی رائے، آپ کا مشورہ، آپ کی بات ہمارے لیے اہم ہے.
ہم قدر کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں آئے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ مشورہ دیں اور کل کا جو سبق ہے اس کے حوالے سے، ویسے تو ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی 1000 بھی سنتیں مکمل نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو شمار کیا جائے تو وہ 5000 سے بھی کہیں زیادہ ہے، جو سادی جو بیان کرنے والی، ورنہ تو پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمار کی نہیں جا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کثیر تعداد میں موجود ہیں.